بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میری آج کی ویڈیو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ غیبی مدد کب آتی ہے؟ ایک فکر انگیز بیان جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کے قیام کو روکنے کے لیے آئی، نہ عراق اور شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر غیبی مدد کب آتی ہے؟ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی، جب بھوکے پیاسے مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لیے، لوگوں کی واہ واہ کی، خانقاہ کی خواہشات لیے، مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کر بددعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے گانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر لوگ، آفاقی دین کو چند جزیات عبادات میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر، مسلمانوں کو مجاہد کی بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ جیسی بددعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر لوگ، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر لوگ، میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر لوگ۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات و جدوجہد۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب ہی آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی آدم کو اپنے قرآن میں اپنا نائب کہہ کر مخاطب کیا، تو کیا ہم اللہ کی اس زمین پر اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا نائب ہونے کا حق ادا کرنے اور اس کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، جزاک اللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔